پیارے بچوں، بی اے پارٹ تھرڈ ایئر میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ آن لائن کلاس میں آج ہم ففتھ پیپر کا تاریخ اسلام پر بات کریں گے، اور آج کا عنوان ہے حضرت محمد کی سیرت پاک۔ یہ ہمارے آخر الزماں پیغمبر ہیں اور تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ اور امی کا نام آمنہ تھا۔ دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا نے آپ کی پرورش کی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ پھر چچا ابو طالب نے بڑی محبت سے پالا، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس سلاتے تھے۔ آپ پاک و صاف پیدا ہوئے تھے، حسن و جمال آپ کی گھٹی میں پڑا تھا، اخلاقی حیثیت سے بھی آپ ممتاز تھے۔ راست گوئی، وفاشاری، امانت داری اور محنت کشی کے آپ پیکر تھے۔ سب لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سب آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام ملک عرب میں آپ کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست گوئی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ بچوں، آج ہم حضرت محمد کی سیرت پاک پر بحث کر رہے ہیں، اور جب آپ جوان ہوئے تو بی بی خدیجہ سے شادی کر لی۔ بی بی خدیجہ بہت نیک تھی۔ جب 40 سال کے ہوئے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ پر قرآن اتارا، آپ اللہ کے حکموں پر چلتے تھے، آپ کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ اچھے لوگ آپ کی باتیں مانتے گئے اور مومن کہلائے۔ اس زمانے میں جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت عرب میں جاہلیت چھائی ہوئی تھی۔ ایسے دور میں عرب کی مشکرانہ مراسم سے آپ کو ہمیشہ سے نفرت تھی۔ آپ ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسہ میں آپ کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا اور ان بت پرستوں سے دور رہتے تھے۔ آپ خلوت اور تنہائی کی گھڑی میں قدرت الہی پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور تحمید و تقدیس خداوندی میں اکثر مصروف رہتے۔ شرک اور مشرکانہ کاموں سے آپ بالکل محفوظ و مجتنب رہے۔ جو آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی گئی، تنہائی اور خلوت نشینی بڑھتی گئی۔ اکثر آپ ستو اور پانی اپنے ہمراہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اپنی امت کی خاطر اکثر روتے رہتے تھے۔ آپ نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانے سے آپ پر اور آپ کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں، نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھر جا جا کر آپ توحید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع فرماتے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ برے کاموں سے لوگوں کو روکتے۔ آپ جب بیٹھتے تو لوگوں کے اندر اس طرح ملے جلے ہوتے کہ کوئی نووارد آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، اور پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ ایسی چیز جس کے کھانے سے منہ بدبودار ہو جائے آپ پسند نہ فرماتے تھے۔ پیبند لگا ہوا کپڑا پہن لیتے۔ آپ کا لباس سادہ مگر صاف ہوتا تھا۔
دین میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے. آپ کے پاس بیٹھنے والے یہ شہادت دیتے ہیں کہ کبھی آپ کے جسم، لباس یا منہ سے بو نہیں آتی تھی. آپ پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی اسے آسانی سے برداشت کر لیتے، مگر دوسروں کی مصیبت پر آپ کا دل بے چین ہو جاتا تھا. آپ اسباب سے کام لیتے تھے اور نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیتے تھے، اور کبھی اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ نتیجہ خلاف امید ہے. آپ میں تواضع تھی مگر دیانت نہ تھی، ہیبت تھی مگر درستی نہ تھی، سخاوت تھی مگر اسراف نہ تھا. جو شخص ایک آپ کے سامنے آ جاتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جو پاس آ بیٹھتا وہ فدائی بن جاتا. متعدی امراض سے بچاؤ رکھتے، تندرستوں کو محتاط رہنے کا حکم دیتے، اور نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے. حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنا پسند فرماتے. جب کسی معاملے میں دو صورتیں سامنے آتی تو آسان صورت کو اختیار فرما لیتے. اسیران جنگ کی خبر گیری مہمانوں کی طرح فرماتے. تیر افغانی، نشانہ بازی، گھڑ سواری وغیرہ مردانہ ورزشوں میں بھی آپ شریک ہوا کرتے تھے، اور شجاعت و دلیری کا پیکر بن کر اپنے ساتھیوں کے لیے مثال بنے رہتے. مختصر یہ ہے کہ دونوں جہان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاضلہ میں وہ رتبہ ہے جو تمام عالم کے لیے نظیر ہے.